بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیز ساتھیو، پہلی درخواست میری کہ آپ تھوڑا قریب ہو جائیں۔ اتنے لمبے دور بیٹھے کیوں؟ جتنے ساتھی ہیں تھوڑا سا مجمع جمع ہو جائے تو تھوڑا اچھا لگے گا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی اس اللہ مالک الملک کے لیے جس نے اکیلے تنہا اس پوری کائنات کو تخلیق کیا، اور انگن درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جنہوں نے مبعوث ہو کر اس انسانیت کو جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت کی راہ پر ڈال دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ماشاءاللہ آپ مشائخوں کے شہر میں رہتے ہیں، یہاں نیزہ میں بڑے شیخ ماشاءاللہ مشائخ موجود ہیں، آپ ان کے علمی دروس سنتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری گفتگو آپ کے علم کے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکے، لیکن انشاءاللہ یہ اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ یہ میری گفتگو آپ کے ایمان کو تازگی ضرور بخشے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں، اس لیے تو اللہ رب العزت نے یہ بات کی: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اے مومنو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات اپنے جسم کے اندر، اپنی ذات کے اندر اگر بندہ غور و فکر کرے تو اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ رب کائنات کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار نعمتیں۔ ایک دانت کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں تو اس کے کتنی ضرورت ہے ایک بندے کو، آنکھ کی، اپنے جسم کے اندر، اس کے انسان کے جسم کے اندر اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں، لیکن کسی نعمت کا خالق کائنات نے تذکرہ نہیں کیا، کسی اور نعمت کا تذکرہ نہیں کیا۔ تذکرہ کیا تو کس بات کا؟ کہ میں نے تجھے اپنا محبوب نبی عطا کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ میرا نبی تمہارے پاس جا کر میری آیتیں پڑھے گا، یتلو علیہم آیاتہ، ہماری آیتیں پڑھے گا، ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرے گا، پاک کرے گا،
جہالت کی باتیں آپ کو بتائے گا کہ یہ جہالت ایک کام ہے، ان کو چھوڑ دو. تو یہ اللہ رب العزت کا سب سے واللہ بڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب نبی عطا کیا اور ہمیں مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا. دنیا کے اندر دیکھو کتنے مذاہب موجود ہیں اس وقت، ان سارے مذاہبوں میں سے چن کر، سارے لوگوں میں سے چن کر اللہ رب العزت نے آپ کو مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا کیا. ہمیں تو مسلمانی وراثت کے اندر ملی نا، ہمیں کوئی توگو دو نہیں کرنی پڑی. یہ اللہ رب العزت کا احسان کہ ہم مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے اور ورثے کے اندر ہمیں اسلام مل گیا. لیکن اس سے پہلے جو لوگ تھے اللہ رب العزت نے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیوں کیا؟ کیا اس سے پہلے لوگ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں تھے؟ دنیاوی ترقی کے لحاظ سے لوگ کیا ترقی کی راہ پر گامزن نہیں تھے؟ اس دور کے لحاظ سے جو اس دور کی ترقی بنتی تھی، لوگ اپنے اپنے کام، اپنے اپنے کارخانے، اپنی اپنی فیکٹریاں، جس طرح کا وہ ماحول تھا سارے لوگ اس میں کے اندر لگے ہوئے تھے. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا تھا تو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. اس بات کا علم نہیں تھا لوگوں کو. تو اللہ رب العزت نے بندوں پر احسان کیا کہ جا میرے نبی میرے بندوں کو جا کر یہ بات بتلا دی کہ میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میری طرف آؤ، مجھے پہچانو. تو چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ کر جو بات کی، کیا کہا؟ بات آپ بار بار ممکن ہے 1000 بار آپ نے یہ بات مشائخ سے سنی ہوگی. اگر اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی تاریخ، دعوت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سارے نبی، جتنے بھی نبی اللہ رب العزت نے دنیا پر میں مبعوث کیے، سارے نبی اپنی دعوت کا آغاز یہیں سے کرتے ہیں جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. نوح علیہ السلام کو دیکھ لے، دنیا پر سب سے پہلے رسول. الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کم 1000 سال یعنی 950 سال لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. دعوت جس محور کے گرد گھومتی تھی، جو نقطہ تھا جس کے گرد دعوت گھومتی تھی، وہ کون سا نقطہ تھا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. وہ تمہارے بگڑے کام سنوارنے والا، وہ تمہیں اولادیں دینے والا، وہ تمہارے گھر کے اندر رزق کی فراوانی کرنے والا، وہ تمہاری دعاؤں کو سننے والا. ساری دعوت جو ہے اسی محور کے گرد گھومتی تھی. اور ابراہیم علیہ السلام جد امجد انبیاء کے، ان کا بھی دیکھ لیجیے عقیدہ کتنا مضبوط. اور بلکہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا امام اللہ قرار دیا. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام باتیں کر لینی، سن لینی، واہ داد وصول کر لینی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جب بندے کے اوپر کوئی مصیبت آن پڑے نا، مصیبت، مشکل میں پھنس گیا، اب اس کا امتحان یہاں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اور اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتا ہے یا پھسل جاتا ہے. جب بندے کو کوئی مصیبت آن پڑتی ہے نا، پھر اس کا پتہ چلتا ہے. ویسے تو خوشحالی کے اندر سارے واہ واہ کرتے رہتے ہیں، نہیں مولوی صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک نہیں ہے، ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں. لیکن جب مصیبت کے اندر پھنس جائے آدمی اور پھنسی ہوئی مصیبت سے پتہ چلے کہ یہ کام میں اگر کرتا ہوں تو اس مصیبت سے نکل جاتا ہوں، لیکن یہ کام کرنے سے میرے رب نے منع کیا ہے، اس وقت رک جاتا ہے. مصیبت کی حالت کے اندر جس کام سے رب نے منع کیا ہے رک جاتا ہے، تو پھر یہ بندہ موحد ہے، پھر اللہ رب العزت پر اس کا ایمان اور توکل اور تکلال جو ہے وہ گوی ہے.
بار بار آپ نے یہ بات سنی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا نا، آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ اتنی زیادہ تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس آگ کے اوپر سے پرندہ اڑتا جائے نا تو پرندہ جل کر آگ کے اندر گر جاتا تھا، اتنے آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، بہت زیادہ آگ تھی۔ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا، اور پھینکنے کے لیے بھی منجنیق کا استعمال کیا، جس طرح گولے بارود دور سے پھینکے جاتے ہیں نا، اس آگ کے قریب نہیں بندہ جا سکتا تھا۔ اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ جبرائیل اللہ کا فرشتہ، اس کی طاقت کا ابراہیم کو علم ہے کہ واقعی بڑی قوت والا، بڑی شدت والا، بڑی طاقت والا یہ فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ آ کر ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم اگر آپ مجھے کہیں تو میں اپنا ایک پر مار کے پوری آگ کو بجھا دیتا۔ جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کی، جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک پر کو مار کر میں پوری آگ کو بجھا سکتا ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل کی طاقت کا علم ہے، اور واقعی جبرائیل بجھا سکتا ہے آگ کو، یہ نہیں کیسے ہوا میں بات کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، میں مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہوں، آگ بہت زیادہ ہے، ممکن ہے میں جل کر راکھ نہ ہو جاؤں، اللہ رب العزت کی توحید کا میں نے کام کرنا ہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اگر میں جل گیا تو پیغام کون پہنچائے گا؟ چنانچہ ایسا کر تو آگ کو بجھا دے، میں باہر نکل جاؤں۔ اللہ اکبر! یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا؟ نہیں کہا نا؟ کیا کہا؟ کہا کہ جس رب کی توحید کی وجہ سے مجھے آگ کے اندر پھینکا گیا، وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرا مددگار ہے۔ یہ بات ہے، اگر بندے کا عقیدہ ہو نا، مصیبت کے اندر پھنسے ہوئے، مصیبت کے اندر پھنس گیا، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور اس وقت اس بندے کو کوئی کہے کہ تیرا بچہ رات کو سوتا نہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو پتہ نہیں سوکڑے کی بیماری ہے، کیا بیماری ہے، جا کسی کنویں سے اس کو پانی پلا دے یا اس کو وہاں سے مٹی کھلا دے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 10 ڈاکٹروں کے پاس اس سے پہلے لے کر جا چکا ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، اور دیکھتا ہے پڑوسیوں کا بچہ اس کنویں سے پانی پینے کی وجہ سے یا اس کی مٹی کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا ہے، یہ بھی اس کا مشاہدہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ مشکل لفظ تو نہیں استعمال کر رہا نا؟ واقعی سمجھ آ رہی؟ پکی بات ہے، ٹھیک۔ یعنی دیکھتا ہے کہ پڑوسیوں کا بچہ اس مصیبت کے اندر تھا، وہ وہاں سے یہ کام کرنے کی وجہ سے ٹھیک ہو گیا، اب لیکن یہ کام میرے رب نے منع کیا، میرے نبی نے منع کیا۔ اب پتہ تب چلے گا بیٹے کی محبت اس کے اوپر غالب ہے کہ یا رب کی محبت اس کے اوپر غالب ہے۔ یہاں امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ ویسے خوشحالی کے اندر بندہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، سارے کام کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے نا، کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ابتدائی دور تھا اسلام کا، تو آئے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کب اللہ کی مدد آئے گی؟ ہم تو بہت مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر، کفار نے واقعی مسلمانوں کا گہرا اتنا تنگ کیا تھا کہ جینا دوبارہ کیا ہوا تھا مکہ کے اندر، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، کہا تم ابھی گھبرا گئے؟ تم سے پہلے لوگوں کو ایک آدمی کو لایا جاتا اور زمین کے اندر گڑھا کھوڑ کے اس کو زمین کے اندر آدھا گاڑ کر اس کے سر کے اوپر آری رکھ کے ینشر بالمنشار، اس کی منشار کے ساتھ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، لیکن اس کا یہ بھی عمل، یہ تکلیف دہ عمل بھی اس کو اس کے ایمان سے نہیں ہٹا سکتا تھا، اتنے قوی تھے۔ اور آج تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو بلبلا اٹھتے ہیں،
واللہ آج کا مسلمان میرے رب نے ہمیں یہ کہا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اپنا محبوب نبی عطا کیا. اس نبی کے بارے میں آج یہ سارے، ان کے بارے میں ابھی کیا بات کروں، یہ سارے اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیا کیا جو ان کے منہ کے اندر بکواس آتی ہے کرتے ہیں، اور ہمارے پاس علم نہیں ہوتا کہ اپنے نبی کا دفاع الفاظ کے ساتھ کر سکے. ہے کسی کے پاس الفاظ؟ ہم کیا کریں گے؟ ہم یعنی نچلے طبقے کے بندے ہیں نا. یہ بات حکمرانوں کی ہے کہ جو اگر ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے، یار ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے، صرف بھری مجلس کے اندر یہ بات کرتے نا، یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اتنے، جانتا ہوں میں تیری ماں کو، لمبی بات نہیں، خالی اتنا لفظ کہہ دے، اتنا جملہ کہہ دے، جانتا ہوں میں تیری ماں کو. اس کا دماغ کہاں تک سوچے گا فکر کر کے میری ماں کے بارے میں کیا بات جانتا ہے جو اس نے مجھے کہا ہے. تو میرے نبی کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی الفاظ موجود ہوتے ہیں؟ علم ہے ہمارے پاس؟ علم خاک ہونا ان کے پاس، جو آپس میں ان کے مولویوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو ان کے آپس کے مولویوں کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے. ایک کہتے ہیں امام بخاری نے یہ بخاری کے اندر حدیث غلط نقل کر دی، 19 لکھنا تھا، اس نے خالی 9 لکھ دیا، 10 لکھنا ساتھ میں بھول گئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخصتی ہوئی، اس وقت عمر کتنی تھی؟ 9 سال. یہ مولوی واللہ آج کا مسلمان ممبر رسول استعمال کرنے والا بیٹھ کے کہتا ہے کہ امام بخاری نے یہ بات جو ہے نا بھول گئے لکھنا، 19 لکھنا تھا. اور یہ کیا کہتے ہیں جو پچھلے دنوں میں بات ہوئی ہند کے اندر، انہوں نے بھی یہی بات کی نا، اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ آپ کا رسول رنگ لڑیاں منڈانے والا، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ مولوی بھی یہی بات کرتا. تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں ہم نے کبھی پڑھا یا اپنے نبی کے ساتھ ہمیں محبت ہے؟ لقد من اللہ، قسم باللہ اللہ تعالیٰ نے کسی احسان کا تذکرہ نہیں کیا. یہ نبی اللہ رب العزت نے مومنوں پر بے حد احسان کیا جو عطا کیا. اور اس نبی کی سیرت کے بارے میں ہمیں علم نہیں کہ یہ نبی سوتے کب تھے، جاگتے کب تھے، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا تھے، ان کی شادی کن کے ساتھ ہوئی، بچے کتنے ہوئے، ہمیں علم؟ یا کوئی بات بکواس کرے اس کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہوتی ہے بات؟ نہیں ہوتی نا. کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارا دین کے ساتھ تعلق کمزور ہے، دین کے ساتھ تعلق کمزور ہے. اللہ اکبر. کیا بات کروں یار، واللہ دل خون کے آنسو روتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس لیے روتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہے نا اپنے مولوی یہ اپنی داد وصول کرنے کے لیے خطیبانہ انداز استعمال کر کے کہ لوگ مجھے واہ واہ میرا جھنڈا لگا دیں گے بڑی، اور جو اصل مطلوب لوگوں کو چیز ہوتی ہے کہ ان کی تربیت ہو سکے وہ بات بتاتے نہیں، وہ بات بتا کے جاتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی تعریفیں قرآن پاک کے اندر بے شمار مقامات پر کی، بے شمار مقامات پر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تعریفیں کی. اور تعریفیں کیوں کی؟ کیوں نہ کرتا؟ اللہ رب العزت نے ایک ہی بات ہے، اللہ رب العزت نے نہ قیامت تک کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی پیدا کرنا ہے، نہ پہلے کیا اور نہ بعد میں کرے. اللہ رب العزت کے ساتھ کے بعد جن کا رتبہ ہے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی یہ زیادہ باتیں کرتے ہیں نا. اللہ اکبر. یہودیوں کا نبی کون ہے؟ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. عزیر، موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف مبعوث کیے گئے. یہودیوں کا یہ نبی محمد موسیٰ علیہ السلام، مسلمان بھی اس کو مانتی. ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کو مانتے. لا نفرق بین احد من رسل، کسی رسول کے اندر ہم فرق نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ہمیں کہہ دیا. لیکن ایک بات ہے کہ یہودیوں کا جو نبی
موسیٰ علیہ السلام یہ پوری کائنات کے، پوری زمین کے نبی نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کے نبی نہیں تھے. میرے حال اس طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے. کس کی بستی کو؟ لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے. وہ فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جاؤ بیٹے کی بشارت دو. وہ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے نہ آ کر، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھنا ہوا بچڑا پیش کیا ان کے سامنے. اب وہ فرشتے انسانی شکل کے اندر، تو وہ تو گوشت یہ کھانا وانا کھاتے نہیں، وہ نہیں کھا رہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے وہ بات نقل کی ابراہیم علیہ السلام کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر خوف محسوس کیا، یہ کھا کیوں نہیں رہے، یہ کون سے مہمان ہیں کہ خوف محسوس کیا ان سے، یہ کھانا نہیں کھا رہے. پھر انہوں نے، جبرائیل امین نے یہ بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ساتھ میں ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو تباہ کرنے کے لیے آئے. ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت سے باتیں کرنے لگے، یا اللہ اس بستی کو تباہ نہ کر، وہ وہاں میرا بھائی لوط علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں اس بستی کے اندر کون رہتا ہے، لیکن چھوڑ دے اس بات کو، جب میں اپنا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس فیصلے کو پورا کرتا ہوں. یعنی بات کرنے کا مقصد، ابراہیم علیہ السلام بھی دنیا کے اوپر موجود ہے، زمین پر نبی ایک علاقے کے، اور لوط علیہ السلام بھی ایک علاقے کے نبی ہیں. اور جب یہ اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں تو یا قومی کہہ کے پکارتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دنیا کے اوپر نبی ہے تو شعیب علیہ السلام بھی نبی، لیکن تیرا نبی واللہ وہ نبی ہے. اللہ رب العزت نے جو تجھے نبی عطا کیا، وہ نبی اللہ رب العزت نے خود اس نبی سے کہا، کل کہہ دے اپنی زبان سے، یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کائنات کے اندر جتنے لوگ بھی تم بستے ہو، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد کردہ رسول ہوں، میری اتباع کرو. ہے کسی کے پاس ایسا نبی تو لائے. ہم نہیں کہتے، نہ ہم تنقید کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر، نہ اور کسی نبی کی شان کے اندر، لیکن ہمارا نبی کا درجہ ان سے اعلیٰ. اس نبی کے بارے میں ہمیں علم تو یار ہونا چاہیے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر احسان کیا. اب عائشہ کے اوپر اگر کوئی بات کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے اوپر، تو ہمارے پاس علم ہونا چاہیے نا اس کا جواب دینے کے لیے. الخبیثات للخبیثین، جو خبیث عورتیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں، مومن مردوں کے لیے، پاک باز مردوں کے لیے پاک بیویاں. اللہ اکبر. لیکن نہیں پتہ ہمیں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ایسا نبی واللہ عطا کر دیا، جس نبی نے آ کر یہ جو لوگ بتوں کو پوج رہے تھے، لوگ اپنی اپنی مانی کی زندگی گزار رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ایسا نبی عطا کیا جو اللہ رب العزت کی محبت کے اندر، محبت اللہ کی محبت ان کے دلوں کے اندر پیوست کرے. کوہ صفا پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ یا صباحا، اے تمہاری صبح کے وقت. جب یہ کلمہ بولا جاتا تھا عربوں کے ہاں تو خطرے کی گھنٹی محسوس کی جاتی تھی. سارے لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں. کتنے سال گزارے ہیں؟ 40 سال گزارے ہیں. ان 40 سالوں کے اندر آپ نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سارے لوگوں نے یک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر کہا تھا، ما جربناک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو سچے کے علاوہ نہیں پایا. آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے بالکل سچ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں ابھی سچی بات کرنے لگا ہوں. قولو، کہو، لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد
کس نے جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کہا تھا تبت لک یا محمد ھذا جمعتنا، تیری بربادی ہو نعوذ باللہ من ذالک، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو واللہ غیرت آئی اپنے نبی کے بارے میں بات سن کے، کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، تیرے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو، تو تباہ و برباد ہو جائے، میرے نبی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے۔ تو کیا اب مسلمانوں کے دل تڑپتے نہیں اپنے نبی کے بارے میں بات سن کے؟ جو آج کہتا ہے کوئی نبی کے بارے میں بات کرتا ہے، نہیں تڑپتے؟ تڑپنا کیا ہے؟ جو بات کرتے ہیں انہی کا کلچر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ جو بات کرتے ہیں نا ہمارے نبی کے خلاف، انہی کا کلچر ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو کس طرح کا دیکھنا چاہتے ہیں ہم؟ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھروں کی ڈیزائنیں کہاں سے لیتے ہیں ہم؟ یہ دین جو ہے نا خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ واللہ اگر خالی نمازیں پڑھنی ہوتی یا روزے رکھنے ہوتے نا، قسم باللہ بدر و احد اور حنین کی ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑتی۔ نمازیں پڑھتے رہتے، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، لیکن نظام کے ساتھ ٹکر ہے، تہذیب کے ساتھ ٹکر ہے۔ لِتَكُونُ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے بنایا تمہیں اس لیے، چنا تمہیں اس لیے کہ اللہ کی بات بلند ہو، اور جو غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی آواز دنیا کے اندر گونجتی ہے، ان کی آواز کفرت الذین کفروا کلمۃ الذین کفروا السفلی، ان کی بات نیچی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے، دین دنیا کے اوپر غلبہ اسلام ہونا چاہیے۔ غلبہ اسلام ہم دنیا کے اوپر کیا کریں گے؟ اپنے گھروں کے اوپر ہم اسلام کا غلاف نہیں چڑھا سکتے۔ میری بیٹی کیا کرتی ہے؟ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، میں نے اس کو کبھی چیک کیا؟ میرا بیٹا کہاں پڑھنے جاتا ہے، میں نے چیک کیا کہ اس سکول کا، اس کالج کا ماحول کیا ہے، وہاں لوگ کس طرح رہتے ہیں، بچے کس طرح پڑھتے ہیں، میں نے چیک کیا۔ اللہ اکبر، ہمارا تو اتنا خالی معاملہ دین کے ساتھ اتنا تعلق ہے، واللہ میں بڑے گھروں کو جانتا ہوں، اتنا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے، بچوں کے ساتھ اتنی ہمیں محبت ہے، یا دین کے ساتھ اتنی محبت ہے۔ یہ بچہ ہمارا ہے نا، اگر صبح پڑھنے کے لیے کالج میں یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں نہیں گیا نا، تو اس کو بڑے دلائل کے انبار لگا دیں گے سمجھانے کے لیے۔ اگر تھوڑا بڑا ہے تو اس کو انبار لگا لیں گے دلائل کے، سمجھا کے۔ اگر چھوٹا ہے تو اس پر ڈنڈا استعمال کریں گے، جاتا تو کیوں نہیں، کم بخت تیرے اوپر میں نے اتنے پیسے خرچ کیے، تجھے وردی لے کے دی، تیری فیس اتنی میں نے مہنگی بھری، اتنی تیرا مہنگا کرایہ پڑتا ہوں، تیرے لیے گاڑی آتی ہے تجھے لے کے جانے کے لیے۔ لیکن یہی بچہ ہمارا جب مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم پڑھنے کے لیے صبح نہیں جاتا نا، واللہ اس کے کانوں میں یا اس کے دل کے اندر وہ تڑپ نہیں اٹھتی جو اسکول میں پڑھنے کے لیے بچہ نہیں گیا تھا تو تڑپ اس کی اٹھی۔ یہ کیا کرے گا؟ مولوی صاحب کے پاس جائے گا صبح، یا کہیں چلتے پھرتے گلی کے اندر مولوی سے بات ہوگی، مولوی صاحب ایک کام تھا آپ کے ساتھ۔ کیا کام ہے؟ میرا بچہ جو ہے نا یہ صبح مسجد لمبی اس طرح بات کرے گا، پڑھنے کے لیے نہیں آتا، تو اس کو کوئی تعویذ وغیرہ نہیں لکھ کے دے دیں گے؟ وہ ٹافیاں وافیاں جیب میں رکھا کرے نا، بچہ جب آئے تو اس کو ٹافی ایک دے دی تاکہ اس کا دل لگ جائے مسجد میں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے کبھی تجربہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے؟ یہ بچہ میرا مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں آتا، مولوی صاحب اس کے اوپر کوئی دم کر دے، اس کو کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں۔ تیرا بچہ جب سکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گیا، تو نے خود اس کے اوپر دم کیا ڈنڈے کے ساتھ، اور جب مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا تو کہتا ہے مولوی صاحب کو دم کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ تیرے دل کے اندر دین کی محبت نہیں ہے، تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں ہے، تیرے دل کے اندر اللہ رب العزت کی محبت نہیں ہے، تجھے دین کے ساتھ پیار نہیں ہے۔ اگر تو دین، اللہ کا دین اپنی نسل کے اندر منتقل کرنا چاہتا تو تجھے پتا ہوتا کہ میرا بچہ اگر صبح مسجد میں پڑھنے کے لیے نہ گیا تو یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔
یہ سب سے بڑی خرابی ہے۔ سکون تو دنیا تو واللہ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے بندے کو۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا، کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، PhD ڈگریاں ہاتھ میں پکڑے ہوئے، چنوں کی ریڑھی لگائے ہوئے، چھولے بیچتے ہوئے دیکھا میں نے لوگوں کو، ڈگریاں ہاتھ میں تھامے ہوئے، دنیاوی تعلیم کی۔ اور اگر بندہ دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے نا، دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے، دین کی محبت اپنے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، قسم باللہ اللہ رب العزت دنیا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پیار کرتا ہے نا، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے اندر آسمان میں اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی فرشتے اس کے ساتھ محبت کرو۔ جبرائیل امین اس بندے کے ساتھ محبت کرنی شروع کرتے تھے، پھر جبرائیل امین پورے فرشتوں کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم بھی فرشتوں اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ پھر یہ اعلان کائنات کے اندر کر دیا جاتا ہے، ہر بندے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کئی مشائخ ماشاءاللہ آتے ہیں درس دینے کے لیے، تو دل کے اندر یہ طلب ہوتی ہے کاش میں اس کے ساتھ مسافہ کر لوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے تو 2-4 باتیں سن لوں۔ وہ کس نے محبت آپ کے دل کے اندر ڈالی؟ اللہ رب العزت نے ڈالی۔ تو بھائیو، یہ اصل جو میں بات ساری گما پھرا کے ادھر سے ادھر سے کر کے لے کے آیا ہوں، بات اصل یہ ہے کہ بندے کا دین کے اندر مسلمان ہونا، سب سے پہلی بنیادی چیز کہ بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر اس نے اولاد مانگنی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف اپنا رابطہ قائم کرے، اگر اس نے رزق مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بھی اس کی حاجت ضرورت ہے، کس کی طرف اس کی نسبت ہونی چاہیے کہ میرا رب ہے اس کام کو کرنے کے اوپر قادر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کی، اور زمین کے اندر انسان کی ساری ضروریات رکھ دی ہیں۔ قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا اس کی بھی روزی اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی۔ تو ہمیں اس کے بارے میں تو فکر مند نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے ذمے اس کا رزق۔ مجھے لگتا ہے کہ میری بات کے اندر وہ یہ میں کہتے ہیں کہ کوئی دلچسپی نہیں، اتنی لوگوں کو نیند آ رہی، یا دن میں تھکے ہوئے کام کر کر کے۔ صحیح بتاؤ، میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی؟ پھر اس طرح کیوں کر رہے؟ اگر سمجھ آ رہی ہو تو پھر نہیں، بندہ اس طرح نہیں کرتا۔ یا ماشاءاللہ میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ آپ ماشاءاللہ مشائخ کے درس سنتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے میرا یہ گفتگو میری آپ کے علم میں اضافہ نہ کرے، اس وجہ سے شاید ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ پھر کیوں؟ اللہ کے بندو، یہ بڑی بہترین مجلس ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، واللہ کتنے لوگ اس وقت موجود ہیں اپنے کمروں کے اندر، روم کے اندر، جو دنیا جہاں کا گند دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے نکال کر آپ کو اپنے دین کے لیے جمع کر لیا۔ قسم باللہ یہ مجلسیں جو ہیں نا، یہ مجلسیں دین کی مجلسیں، ہو سکتا ہے یہی مجلس آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ آپ نے کتنی بار وہ حدیثیں سنی ہیں نا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جنہوں نے گھیرا ہے مجلس کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں نا، بات لمبی نہیں کرتا، کہ فرشتوں گواہ بن جو جتنے بھی وہ بندے اس مجلس کے اندر موجود تھے، میں نے سب کے اوپر جنت کو واجب کر دیا اور جہنم کو حرام کر دیا۔ کس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں سارے؟ قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنے، ادھر ادھر کے دین کے کام سارے کیوں کر رہے ہیں؟ جہنم سے بچ جائیں، ایک مقصد ہے نا، جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ واللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے جہنم سے بچ کے جنت کے اندر چلے جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی ڈیوٹیاں لگائی، ہماری کیا کوئی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، وہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلے عقیدہ مضبوط، عقیدے کی جب اصلاح ہوگی، آدمی اسلام کے اندر داخل ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم نے مان لی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، عقیدہ ہمارا مضبوط ہو گیا، اب ہماری لو ساری کی ساری کدھر ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ اب یہاں بات ختم ہو جائے گی،
کہ ہم مسلمان ہو گئے, عقیدہ ہمارا ٹھیک ہو گیا, بس خلاص ہمیں اب کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے لیے جنت پکی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا. اللہ اکبر, واللہ رب کائنات کا کتنا بہترین انداز ہے. کہا کہ جو بندے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ نیک کام کیے, ہم ان کو ان کی فردوس کے باغوں کے ساتھ مہمانی کریں گے. جنت الفردوس کے جو باغ ہیں ان کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کریں گے, ان کو جنت الفردوس کے اندر داخل کریں گے. وہ جو کیا کرتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں. نیک کام اب کیا ہے, بڑی مثالیں ہیں نیک کام کرنے کی. مکی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں, ان کی ایک بات یاد آ گئی مجھے, ڈاکٹر محبوب صاحب کے زمانے کی. وہ بڑی بہترین وہ مثال دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک مثال, گو کہ کہتے ہیں چھوٹی نہیں, یہ مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے. اب ماشاءاللہ آپ بارش آدمی ماشاءاللہ داڑھی رکھے ہوئے, کہتے ہیں کسی آدمی کو کہتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ, تو آگے سے نا بڑا منہ بسور کے کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو انشاءاللہ رکھیں گے, انشاءاللہ رکھیں گے. اور آگے سے کیا جواب ہوتا ہے اس کا, مجھے لوگ داڑھی میجر کہنا شروع کر دیں گے, مولوی ملوٹا کہنا شروع کر دیں گے. میں سوسائٹی کے اندر موو کیسے کروں گا, میں اپنے معاشرے کے اندر کیسے اپنی ایڈجسٹمنٹ کروں گا, لوگ میرے اوپر تانے کسیں گے. یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے واللہ اپنے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں. وہ نبی جس نبی کے چہرے سے تجھے نفرت ہے, واللہ میں کھلی بات کرتا ہوں, اگر نفرت نہ ہوتی, محبت ہوتی اللہ کے نبی کے چہرے کے ساتھ, تو اپنا چہرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح بنا لیتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے چہرے کے ساتھ تجھے اختلاف ہے کہ مولوی صاحب ایک مٹھ ہونی چاہیے نا داڑھی, یا اتنی تھوڑی تھوڑی بھی بندہ رکھ لے تو چل نہیں جائے گا مولوی صاحب. یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر ہوگا, حوض کوثر, کوثر کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے, سینٹر میں کھڑے ہوں گے, دائیں طرف ابوبکر ہوں گے, بائیں طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن کی طوالت کتنی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور بندہ اگر سمندر کا پانی بھی پی جائے گا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. ایک بندہ اگر سمندر کا پانی بھی پی جائے گا نا, اس کی پیاس نہیں بجھے گی. بڑی سخت گرمی. فرمایا اس گرمی کے وقت اگر میرے ہاتھ سے آ کر کوئی بندہ ایک گلاس پانی پی لے گا نا, ایک پیالہ پانی پی لے گا, اس کو دوبارہ 50,000 سال کے دن کے اندر پیاس نہیں لگے گی. 50,000 سال کا دن ہے, دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی جس نے ایک بار میرے ہاتھ سے آ کر پیالہ وہ پی لیا. اب میں ٹھہرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی, مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے. دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی, اپنے چہرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے جیسا نہیں بنایا, اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, اپنی ماں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں دلوائی, اللہ کے دین کی تعلیم نہیں دلوائی. تو کن قدموں کے ساتھ یارو میں چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤں گا کہ مجھے بھی پانی پلا دے. ذرا غور کریں نا, ہر کمپنی کی ایک وردی ہوتی ہے, وردی ہوتی ہے نا کمپنی میں جو کام کرتے ہیں, وہ گیٹ کے اوپر باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے, اگر وہ کمپنی کی وردی نہ پہنی ہو, وہ ہیلمٹ وغیرہ جو شوز وغیرہ نہ پہنے ہو, تو وہ جو کام کرنے والا سیفٹی جو آفیسر ہوتا ہے وہ کام کرنے کے لیے نہیں دیتا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر وہ حدود و قیود مقرر نہیں کی. اگر وہ چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں گے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ اپنے ہاتھ سے پانی کا پیالہ پکڑائیں گے؟ نہیں پکڑائیں گے نا. تو پھر کیوں نہیں ہمیں سوچ آ رہی, کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہمیں؟ کب سمجھ آئے گی؟ جب پانی سر سے اوپر گزر جائے گا. اللہ اکبر.
اللہ رب العزت واللہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مثالیں اور اپنے نبی کے صحابہ کی مثالیں بتا دیا کہ یہ نبی کے پیروکار تھے، اس طرح تمہاری زندگی گزرے گی تو پھر تم راہ ہدایت پر ہو۔ اگر اپنی مرضی سے، اپنی طریقے سے، اپنی مرضی سے، اپنی سوچ سے، اپنی فکر سے دنیا کی زندگی گزار کر آئے تو یہ تمہارے لیے کامیابی کا اتھینٹک معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم میرے نبی کے صحابہ کے راستے کے اوپر چل کر آئے، جس طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، اگر اس طرح بات مان کے تم آئے تو فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر تم کامیاب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واللہ جہاں کھڑا کیا وہیں کھڑا ہو گئے۔ اگر گھر بار چھوڑنے پڑے تو گھر بار چھوڑ دیے، گھروں سے باہر نکلنا پڑا نکل گئے، جائیدادیں چھن گئی تو چھوڑ دیں، بچے چھن گئے تو چھوڑ دیے، بیوی چھن گئی تو چھن گئی، سب کچھ لٹا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھڑا کیا وہیں کھڑے ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح تم محنت کر کے، مشقت کر کے ان کے راستے کے اوپر چل کر آؤ گے تو پھر تم کامیاب ہو۔ صحابہ کے بارے میں بھی ابھی اس محرم کے اندر بڑی باتیں ہوئی، ان کے بارے میں بھی ہمیں کوئی ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دے نا، واللہ شیعہ کا کوئی بندہ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرنا شروع کر دے، ہمیں صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ موجود نہیں ہوں گے کہ صحابہ کا کس طرح ہم نے دفاع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسوٹی بنا دیا کہ یہ ہے میرے دین کے لیے معیار تمہارے لیے، اگر ان کی طرح تم ان کے راستے کے اوپر چل کر آؤ گے تو پھر کامیاب ہو۔ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ لمبی آیتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے۔ لیکن آج اٹھ کے ایک آدمی میری طرح کم علم اٹھ کے اگر کوئی بات کرتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا تو ہم ان کی باتیں سن کے تھوڑا ششو پان کے اندر آ جاتے ہیں، یار یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو یہ بات کر رہا ہے نا، اسی طرح کرتے ہیں نا، اس کے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو یہ بات کر رہا ہے نا، ایسے تو نہیں اتنا مجمع اس کے سامنے بیٹھا ہوا یہ باتیں سارے سن رہے ہیں، اس کے پاس بھی تو کوئی بات ہوگی نا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کرتا ہوں، جو بندہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، ابو بکر کے ایمان کو تسلیم نہیں کرتا، وہ بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں کے اندر جس بیماری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرو ابو بکر صلو بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ایک بار کہا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسری بار کہا تو تیسری بار اما عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ ابو بکر جو ہیں یہ نرم دل کے آدمی ہیں، آپ ایسا کہیں کسی اور کو کہہ دیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے، ابو بکر آپ کے مسلح کے اوپر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات کی، مرو ابو بکر صلو بالناس، کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ میں کہتا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنی طرف سے بات نہیں کہی، رب کائنات نے عائشہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلوائے تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چل جائے کہ نبی بیماری کی حالت میں کہیں بھول کے یہ بات تو نہیں کر گیا، لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو ابو بکر کی امامت کو تسلیم کرنا پڑے۔ اور پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا، ابو بکر مسلح پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کر دی، حجرے کا پردہ اٹھایا کھڑکی کا تو دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، تبسم فرمایا اور فرمایا مجھے لے کے چلو، میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو ابو بکر کی امامت کے اندر کھڑے ہوئے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو لوگوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد کی طرف آئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ محسوس کیا
اور لوگوں نے دیکھا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو ابو بکر پیچھے ہٹنا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے کہہ دیا کہ رک جا، اور ابو بکر کی امامت کے اندر نماز پڑھی، لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد اگر کسی کی امامت ہے تو کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آج اٹھ کے کوئی کہتا ہے کہ ابو بکر اور مرزا جیل میں، بدبخت میرے منہ سے کیا بات نکلے گی، وہ کہتا ہے کہ جو نبی کے دور میں صحابی ہو اور بعد میں وہ مرتد ہو جائے اس کو کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے۔ وہ پیچھے سے کسی نے بیٹھے، وہ 2-4 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں اس کے پاس، میں گیا تھا اس کی مجلس میں، زیادہ 10-12 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کرسی اس طرح ٹیڑھی کر کے لگائی، چھوٹا سا کمرہ، یہاں وہ درس کرتا ہے بیٹھ کے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو نبی کے دور میں نبی کا ساتھی ہو، نبی کے بعد مرتد ہو جائے، چلا جائے اسلام سے، پھر جو اس کو صحابی کہتے ہیں، اس بدبخت کو یہ نہیں پتا کہ صحابی وہ نہیں ہوتا، صحابی وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جس نے اسلام قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی مجلس کے اندر بیٹھا اور مرتے دم تک وہ اسلام کے اوپر قائم رہا، وہ صحابی ہے۔ اور جو نبی کی وفات کے بعد اسلام سے پھر گیا وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ بھلا وہ کہتا ہے آپ نے تو ڈیفینیشن ہی بھول گئے ہو صحابی کی، وہ ساتھیوں سے کہتا ہے ڈیفینیشن ہی بھول، تعریف ہی بھول گئے ہو صحابی کی، صحابی اسے کہتے ہیں نا جو بعد میں مرتد ہو جائے۔ یہ صحابہ کا بغض دل کے اندر لیے ہوئے، واللہ یہ صحابہ کے خون کے چھینٹوں کا اثر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، صحابہ کے چھینٹوں کے خون کا اثر ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔